دنیا کی سب سے طاقتور قوم، یہ 2000 سال پہلے کی بات ہے جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور مضبوط افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ اور سفید رنگت اپنے جیسا کسی کو سانی نہ پاتے تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، شاندار تہذیب و تمدن، شاندار شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت اور آسائش انہیں ملی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان جیسی کوئی قوم اور کسی ملک میں پیدا ہی نہیں کی۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو تم جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں خوب پھیلایا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان کے قد 6 گز یا 18 فٹ تھے۔ قوم عاد کا ذکر قرآن میں 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ عاد ایک شخص کا نام تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد، اس کی پوری قوم قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ وہ عربی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ستونوں والوں کے نام سے یاد کیا ہے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔ علامہ جلال الدین سطوسی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں، قوم عاد نہایت زوراور بہادر قوم تھی، وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ کفر اور شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں ایک نیک اور صالح بندے کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کا تعلق قوم عاد ہی سے تھا۔ قوم عاد عربی النسل تھے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث روایت فرمائی جس میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے 4 انبیاء عربی ہیں، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور تمہارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ہود عاد کی سب سے معزز شاخ میں سے ایک خوبصورت اور بلند قد والے شخص تھے۔ حضرت ہود نے ان سے کہا، بھائیوں، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، اور ہماری نظروں میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کر تو آؤ۔ حضرت ہود مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ اپنی قوم کو راہ ہدایت کے لیے بلاتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے بہرے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قوم عاد ناحق ملکوں میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگے، ہم سے بڑھ کر ہے کوئی قوت میں۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سبز و شاداب کھیت کھلیان، پھلوں سے لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کی نہریں، خوبصورت آبوشار، تندرست اور توانا جسم، ان سب نے انہیں شدید گھمنڈی بنا دیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جد و جہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ آپ کو جادوگر، پاگل کہنے شروع کر دیا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے خدا، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی
ویرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج نہ پیدا ہو چکے تھے، پوری قوم خوشحالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک چلتا رہا۔ نبی سے یہ قوم کی پریشانی دیکھی نہ جاتی، مسلسل انہیں نصیحت کرتے رہے اور فرماتے اے میری قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر کہتے اے میری قوم اپنے اللہ سے توبہ کرو، تم پر آسمان سے میںہ برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا، پھر دیکھو تم گناہگار بن کر نافرمانی نہ کرو۔ کہنے لگے تم تو ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لے کر آئے، ہم صرف تمہارے کہنے سے تو اپنے خداؤں کو چھوڑ نہیں نہ سکتے اور تم پر ایمان لے آئے۔ تم پر ہمارے کسی خدا نے تم پر جادو کر کے تمہیں اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ اس زمانے میں دستور تھا قوموں کو جب کوئی مشکل آتی تو وہ بیت اللہ شریف میں جا کر روتے دھوتے تو ان کی مشکل دور ہو جاتی۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 افراد مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعا کرتے رہے۔ دعا کرنے والوں میں سے ان کا ایک سردار بھی تھا، کلیل۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیجے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے آواز آئی، ان میں سے ایک کو اپنے لیے منتخب کر لو۔ کلیل نے سیاہ بادل کو منتخب کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی، تو نے تو ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب روانہ کر دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہیں جو ہم پر میںہ برسائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں تمہیں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہگار لوگوں کو ہم اس طرح سزا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، اس تیز ترین آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے یہ عذاب 7 راتیں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، غاروں میں، پہاڑوں میں، گھروں میں، محلات میں اور محفوظ قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی مسل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کسی اور بستی میں پناہ لینے کا حکم دیا، چنانچہ یہ عذاب سے محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ کے چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہیں جو ہم پر میںہ برسائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ بنی نوح انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کریں۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت، قوت، مال اور دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا کی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ کے کاموں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہوئے جا رہے۔